اس کا یہ مطلب رہتا تھا کہ رات کو قرآن پڑھنا اور اللہ کے لیے اللہ کے امت کی دعا رات کو امت کے لیے دعا کرتے تھے. امت کے لیے دعا کرنے کی جو صفت کی آپ کی زندگی بھر تھی، بلکہ آج بھی تھوڑے اثر سے آپ امت کے لیے دعا کرتے تھے. امت کے لیے کرتے تھے اور قیامت تک قیامت ہوتا رہے. تو یہ مخصوص بھی ہے اور اتنا فائدہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر پاکستان کو معلوم رہتا کہ قبضے داری میں کیا ملتا ہے، اگر یہ معلوم رہتا تو سارے حکومت کرانا سب چھوڑ دیتے اور قبضے داری میں لگ جاتے. اور سارے پاکستان معلوم بھی ہو گیا، لیکن انہوں نے بادشاہ نہیں چھوڑی. اورنگزیب عالمگیر شاہ جہاں، جہانگیر، شمس الدین قطب ایبک، یہ ایسے بادشاہ جو معلوم ہو گیا تھا، لیکن بادشاہ کی چلتی رہی اور فقیر بھی چلتی رہی. یہی کرتے تھے عمل رات پڑھنا زندگی بھر. قطب الدین ایبک کا یہ حال تھا، شاہ جہاں کا یہ حال تھا، اورنگزیب عالمگیر کا یہ حال تھا. رات بھر ہوتے تھے اور امت کے لیے دعا کرتے تھے. اس سے تو پہلے اللہ نے ان کی حکومت بھی چلائی. تو اس شب بیداری میں اللہ تعالیٰ اتنا دیتے ہیں کہ بندے سے پوچھے کہ بھائی تیرے کو اس طرح میں نے دیا تھا سیکا جہاں وہاں پہ صحابہ سے اتنا پوچھے، آپ اتنا پوچھے. صحابہ نے اتنی قربانی دی کہ اللہ نے ان کو اتنا دیا کہ آخر میں پوچھا کہ بھئی اور کیا ہونا بولو. رضی اللہ عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور رضو عنہ، اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے. بھئی اللہ ہم سے راضی ہونا یہ الگ بات ہے، لیکن ہم اللہ سے راضی ہونا یہ بہت عجیب و غریب بات ہے. اللہ اگر ہم سے راضی ہے تو اچھی بات ہے، اللہ رضی اللہ بولتے تو رضی اللہ عنہ، راضی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے. لیکن صحابہ کے نام کے ساتھ آگے وہ رضو عنہ لگاتے ہیں، یعنی وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ نے اتنا ان کو دیا کہ بولے بس اب ہم کو ضرورت نہیں ہے. اتنی رضا حاصل. تو یہ ملتا ہے شب بیداری میں. صحابہ کو جو یہ مقام ملا اس شب بیداری کی وجہ سے ملا. تو شب بیداری ساری امت کے لیے ہے، اور اس سے ساری امت کے ساتھ ساتھ ساری انسانیت کو بھی فائدہ ہوتا. شب بیداری کا مطلب. لیکن افسوس ہے کہ برسوں گزر گئے، کہیں بھی شب بیداری نہیں ہوتی. کہیں کسی خانقاہ میں، کسی دارالعلوم میں، کسی جماعت، کوئی تنظیم، کہیں بھی شب بیداری نہیں ہوتی. امت کی فکر اجتماعی طور سے کوئی کرتے ہی نہیں. یہ عمل امت سے چھوٹ گیا، جیسے قرآن امت سے چھوٹ گیا، اللہ کا ذکر امت سے چھوٹ گیا، ایسی شب بیداری بھی امت سے چھوٹ گئی. 1% بھی مسلمان نہیں کرتا، 1%. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے ذریعے سے، کیا پتہ نہیں آپ لوگوں کی قسمت ہے، اللہ نے ہم کو یہ سبق دیا کہ اللہ کا ذکر چلاؤ، قرآن کریم کی تلاوت چلاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ شب بیداری بھی کرو. یہ اللہ نے اپنے کام کو بڑھایا اس کے ذریعے. خانقاہ لولا کسی وجہ سے چل رہی ہے دنیا میں، اور چلتی رہے گی جب تک کہ یہ تینوں کام رہیں گے. اللہ کا ذکر کرنا، اور اللہ کا کلام پڑھنا تیزی سے،
اور اللہ کے لیے شب بیداری کرنا، یہ 3 کام۔ تو تینوں کام کبھی بھی انسان کر سکتا ہے، شب بیداری روزانہ بھی کر سکتے، امت کا غم اٹھانا بس۔ ہزاروں مسلمان فلسطینی مارے گئے، کسی کو بھی احساس نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ عرب ہیں، عربوں کو بھی احساس نہیں ہو رہا۔ اب کوئی اللہ والے ہوں گے جو رو رہے۔ برما میں اتنے مسلمان تھے، برما میں ہمارے ساتھ برما کے بہت سارے طلباء دیوبند میں پڑھتے تھے، بہت طلباء تھے برما، بہت مسلمان تھے۔ برما کی حکومت نے ایسا ظلم شروع کرا کہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں کو ان کو بھگایا، کئیوں کو کشتی میں بٹھا کے سمندر میں ڈبایا، کئی لاکھ لوگوں کو بھگا کے بنگلہ دیش میں پناہ لیے، کہیں ادھر گئے ادھر گئے، دنیا میں پھیل گئے، پریشان، کاروبار سب ستیاناش، سب برباد ہو گیا۔ ایسی دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں کی تباہی چل رہی، لیکن اس کے لیے کوئی غم کرنے والا نہیں۔ کم سے کم غم اس کے لیے غم کرنا، اس کے لیے ان کے لیے ذرا رونا دھونا، اللہ کو بولنا کہ بھائی اللہ یہ ان پر رحم فرما، خالی ہمدردی کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ کرنے والوں کو بہت انعام دے دیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے، بعض بادشاہوں نے بادشاہ چھوڑی اور جنگل میں جا کے بڑھ گئے۔ ابراہیم ابن ادم یہ جانشین تھے، نوجوان شہزادے تھے، وارث سلطنت تھے۔ جب ان کو یہ احساس ہو گیا امت کا غم ایسا ہونا چاہیے، تو وہ سلطنت چھوڑ دیا انہوں نے، بالکل آخر تک۔ ایسے خلیفہ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا، جو جانشین تھا خلافت کا، اس کو جب احساس ہو گیا تو چھوڑ دیا اس نے، سلطنت میں کبھی واپس نہیں آیا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے شب بیداری کا، اس وجہ سے ہم تھوڑا وقت شب بیداری میں، اب جتنے لوگ آئے ہیں اتنے لوگ بھی اگر توجہ کریں گے تو امت کے لیے بہت بڑا سہارا ہو جائے گا، امت کی زندگی بن سکتی ہے اتنے لوگوں سے۔ شب بیداری عام لوگ نہیں کرتے، خاص لوگ کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے پاس ان کا بہت بڑا مقام رہتا ہے جو شب بیداری کرتے ہیں، چاہے وہ پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ ہو، امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اگر امت کے لیے شب بیداری کرتے ہیں تو اللہ کے پاس ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے اپنے کو شب بیداری کرنے کا مرتبہ بتایا۔ شب بیداری آپ حضرات جمع ہوئے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جتنے لوگ بھی آئے ہیں اور جو ابھی آئیں گے، بہت بڑی دولت ہے کہ آپ حضرات آئے، بہت بڑی غنیمت ہے۔ ہم سمجھتے تھے پتہ نہیں کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن آئے، بہت سارے لوگ آئے، اور ابھی بہت سارے لوگ آئیں گے، ہو سکتا ہے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ شب بیداری کا یہ عمل شروع ہوگا۔ اب اس کے بعد جو ہے ذکر ہوں گا، ذکر جہری آدھا ہوں گا۔ یہ اپنا کام ذکر جہری پر چلتا ہے، اور اس کے بعد ذکر خفی پر۔ اپنا کام تقریروں پہ، بیانات پہ، پوسٹر پمفلٹ پر، ریڈیو پر، اخبار پہ یا اعلان کرنے پر نہیں چلتا، کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنا کام چلتا ہے بھائی جمع پہ ذکر کرو، ذکر جہری کرو۔ الگ الگ ہو گئے یعنی منتشر ہو گئے تو ذکر خفی کرو، ذکر جہری ختم ہونے کے بعد پھر ادھر ادھر بیٹھ کر کے ذکر خفی کرنا ہوگا۔ ایسا کرو گے
تو خود بخود مخلوق جمع ہو گا۔ سب سے آسان کام ہے دنیا میں۔ الحمدللہ ذکر خفی، ذکر جہری، ذکر قلبی، یہ سب آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ انشاءاللہ اب ذکر جہری کریں گے اور آدھا ذکر ہوگا، اس کے بعد پھر کھانا ہوگا، پھر آپ اطمینان سے سو جائیں 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے، اس کے بعد اٹھ کر کے یہ عمل کرنا ہے۔ اٹھنے کے بعد تہجد اور ذکر جہری الگ الگ اپنا اپنا جتنا ہوتا ہے اتنا، اور اس کے بعد مراقبہ، پھر دعائیں، پھر رونا دھونا صبح تک، اور اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے لائٹ لگے گی تو قرآن پڑھتے بیٹھنا، اتنا ہی عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ یہاں سے ہمارا اپنا کام حافظ شفیق صاحب کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ حافظ شفیق سے یہاں سے کام شروع ہوا تھا، الحمدللہ بہت پھیل گیا اور پھیلتا چلا جا رہا، بہت تقاضے ہیں۔ اور ابھی تو سب سے بڑی چیز ہے کہ گلبرگے میں کام شروع ہو رہا، اپنا گلبرگے میں اپنا حلقہ چل رہا ہے اس وقت، گلبرگہ، اور گلبرگے کا کام بڑھانا ہے، ظہیر آباد، بیدر، گلبرگہ، حیدرآباد، یہ سبھی علاقوں میں، اور باقی اپنے اس علاقے میں جو ہے ناندیڑ، پربھنی، ہنگولی، یہ پورا ایریا کئی جگہ ذکر کے حلقے جاری ہیں۔ پھر جالنا، ابھی جالنا سے ابھی فون آیا، آج جالنے میں ذکر کا ہوا، تقریباً 40 آدمی تھے ذکر میں، جالنے میں، اب جالنے میں بھی کام شروع ہو گئے، اور اورنگ آباد کا تو پورا علاقہ ذکر کے زد میں ہے۔ اورنگ آباد کے ایریا میں بہت تیزی سے کام پھیل رہا، احمد نگر، ناسک اور پونا، یہ سارے علاقوں میں الحمدللہ کام، اور باہر کے ملکوں میں یہ الگ چیز ہے، لیکن یہاں اس علاقے میں یہ اپنا کام جاری ہے۔ تو اپنا کام کی بنیاد ذکر ہے، ذکر کرو گے، انفرادی کرو یا اجتماعی کرو، لیکن کرتے رہو، جتنا کرو گے کام پھیلے گا۔ آپ کسی ایک بند کمرے میں بیٹھ کر کے ذکر کرو، مگر برابر اس کا اثر باہر پڑتا اور باہر سے کام شروع ہو جاتا۔ قرآن کریم گھر میں بیٹھ کے پڑھو، کہیں بھی پڑھو بند کمرے میں، اس کا اثر پوری دنیا میں پڑے گا، لیکن ذکر اور قرآن کی تلاوت کی دونوں ساتھ میں ہیں۔ سورج نکلا تو سورج اور دن ساتھ رہتے، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ سورج نکلا اور دن نہ ہو، یا دن ہے لیکن سورج نظر نہ آیا ہو، تو یہ نہیں کہہ سکتے کوئی سورج نہیں ہے۔ دن ہے تو سورج ہے، سورج ہے تو دن ہے، ایسی ذکر اور قرآن ہے، دونوں کو ایک ساتھ سمجھنا، ذکر بھی کرنا، قرآن بھی پڑھنا، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، دونوں ملا کے، اس کے بہت عجیب و غریب اثرات لوگوں کو معلوم نہیں ہے آج دنیا میں کسی کو، اللہ نے یہ الہام کے ذریعے سے بتا دیا، دونوں نے جوڑا ہے، اور دونوں چیزیں اللہ اور اللہ کا کلام دونوں ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے، اور ہر جگہ دونوں کی مدد ہوگی، اس وجہ سے دونوں چیزیں کرنا ہے۔ اس کو شب بیداری کہتے ہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا، تو اس کی پابندی کرنا، اور خود اپنے طور سے فکر سے اٹھنا، فکر سے سونا، فکر سے اٹھنا، فکر سے ساری باتیں کرنا، اور اٹھانے کے لیے انشاءاللہ کوئی تو متعین جنید اٹھائیں گے، تو اٹھائے تو یہ جھڑکیاں مت دو، اور اوپر کوئی نہیں سنا، سب نیچے آنا، سب ذکر کرنے کے لیے، اوپر جا کے خاموشی سے سو رہے، اچھی بات نہیں، اچھے کام کے لیے آئے، شیطان بہکا دیتا، اب جس کام کے لیے آئے بہت بڑا کام ہے، اب اس کے لیے اگر آپ ذکر نہیں کرو گے اور سو جاؤ گے تو اچھی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے، جس کام کے لیے وہ کام کرو۔
انشاءاللہ صبح تک ہوتا رہے گا ایسا کام، سمجھے؟ بس یہ چند باتیں ہیں، دیر ہو گئی، ذکر جہری ہوگا آدھا، انشاءاللہ وہ جلدی ختم ہو جائے گا، ایک آدھا پون منٹ، 30 منٹ میں انشاءاللہ ہو جاتا۔ تو سب لوگ ایسے ہی بیٹھو، حافظ شفیق صاحب ذکر کرائیں گے، تھوڑی سی دعا بھی کریں گے، اس کے بعد جو لوگ اوپر والے ہیں نا، جو اوپر جو کام کرنے والے ہیں، آئے کہ نیچے آئے کیا وہ اوپر والے؟ اوپر والے آئے کہ نہیں؟